السلام علیکم۔ نالندہ اوپن یونیورسٹی میں اردو کی پڑھائی ہو رہی ہے۔ پیپر 2 شروع ہو چکا ہے، لیسن 1۔ اب آتے ہیں 1.4، امیر خسرو کا شعری سرمایہ۔ پچھلے ویڈیو میں اس کا جو ہے آدھا پڑھائی ہو چکا تھا، اب جو ہے 1.3 کمپلیٹ ہو چکا۔ 1.4 پر آتے ہیں، وہی امیر خسرو کا شعری سرمایہ۔ امیر خسرو کی اردو شاعری سے متعلق گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیے کہ ان سے منسوب ہندی، اردو یا ہندوستانی کلام کو کس نام سے یاد کیا جائے، یعنی کس نام سے ان کو یاد کیا جائے گا؟ اردو، ہندی، ہندوستانی کلام سے، ٹھیک ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے آس پاس ہندی، اردو یا ہندوستانی نام کی کوئی زبان نہیں تھی۔ گریڈسن نے شرقی 7ویں صدی میں یہ سب زبان نہیں بولی جاتی، ہندی، اردو اور ہندوستانی یہ سب بولی نہیں تھی، تو گریڈسن نے شرقی ہندی اور مغربی ہندی کی جو اصطلاحیں وضع کی وہ بھی امیر خسرو کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑی بولیاں، برج یا ہریانوی بولیاں بھی بعد کو وضع ہوئیں۔ مختلف تحقیقات سے یعنی ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر خسرو کے زمانے میں جو زبان رائج تھی، یعنی جو زبان بولی جاتی تھی، اسے صرف ہندوی کہا جاتا رہا ہے، اور وہ ہندوی جس کا تعلق دہلی اور مسافات دہلی سے رہا، اسے دہلوی ہندوی کہتے ہیں۔ سہولت کے پیش نظر امیر خسرو کے متعلقہ کلام کو ہندوی کلام کہا جاتا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے شاعر شیخ بہاؤالدین باجن نے اپنے کلام کو دہلوی کہا ہے۔ یہی دہلوی زبان ہے جس کے ساتھ کھڑی بولیوں اور برج اور ہریانوی بولیوں کے تال میل نے دہلوی زبان کو زیادہ مقبولیت بخشی۔ یہ ضرور ہے کہ امیر خسرو 651 ہجری میں پٹیالہ ضلع ایٹا میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے ہیں دیکھیے گا، اس میں مارک کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اس میں یہ ریڈ جو ہے مارک آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، یہ جو ہے پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح کی پوائنٹ آپ کو دینا ضروری ہو جاتا ہے، سبجیکٹیو میں بھی اچھا رہتا ہے، اس سے ایگزامینیشن میں۔ صرف 8 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کے نانا عماد الملک انہیں دہلی لے گئے۔ دہلی سے ہی ہندوستان، ایٹا میں پیدا ہوئے لیکن نانا جو ہے ان کو دہلی لے کر کے آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ دہلی سے ہی ہندوستان کے مختلف مقامات یعنی الگ الگ جگہ کا سفر کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی ہی میں گزرا، یعنی وہاں ہی ان کا زیادہ وقت گزرا۔ لہٰذا یہ بات مان لینے میں تعمیل نہیں ہونا چاہیے کہ فارسی اور ترکی کے علاوہ امیر خسرو ہندوستانی عوام سے اسی زبان میں باتیں کرتے رہے ہیں۔ فارسی اور ترکی جانتے تھے لیکن ہندوستانی لوگ سے ہندوستانی زبان میں بات کرتے رہے ہوں گے، جو اس وقت دہلی کی زبان تھی۔ لہٰذا امیر خسرو کی اردو شاعری ان کے ہندوی کلام سے جانی جاتی ہے۔ ان کی اردو جو شاعری ہے وہ ہندوی کلام سے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے پہیلیاں، بہت ساری شاعری ان کی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایک شعر ہے، میں بعد میں تو یہ آئے گا، ظالم مسکن مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب حجرہ ندارہ میں جان لے حکاہے لگائے چھتیاں، یہ جو ہے امیر خسرو کا ہی شعر ہے۔ تو پورا وہ لمبا چوڑا شعر ہے، غزل ہے، تو بعد میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہ غرۃ الکمال امیر خسرو کی کتاب ہے اور یہ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ کون سی کتاب ہے دیکھیے یہاں پر بھی مارک کر رہے ہیں، یہاں پر بھی لگا دے رہے ہیں، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ غرۃ الکمال امیر خسرو کی کتاب ہے اور یہ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا دیکھیے، جذبے چند نظم ہندوی نظر دوستاں کردہ شدہ است، یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے یہاں پہ۔ ان کے اس بیان سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوی میں بھی شاعر کی، البتہ اس بیان سے ان کی ہندوی شعروں کی مقدار ضخامت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ایسے شعروں کی تعداد خاصی رہی ہوگی، مگر حیرت ہے کہ امیر خسرو نے خود اپنے ہندوی کلام کو جمع نہیں کیا ہے۔ پھر بھی میر تقی میر کا یہ قول درست معلوم ہوتا ہے، اشعار ریختہ آں بزرگ سپاردار دارد۔ ایسا لگتا ہے کہ امیر خسرو نے شہرت کی خاطر فارسی میں شعر کہے، مگر محبت
अपनी मादरी ज़बान हिंदवी से है ही के, और यही मोहब्बत दोस्तों में तकसीम होती रही है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से एक बात करनी है मुझे कि अगर आप लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, और स्पेशली जो मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, उर्दू के बारे में बोल रही हूँ, कि अगर आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स से पास करिएगा, यानी टॉपर्स में आइएगा, तो वहाँ गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है, इनामात मिलता है। तो अगर उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, पढ़िएगा, जो ज़हीन है स्टूडेंट वो अगर इसमें दिल लगा कर पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो वो एजाज़ात से नवाजे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कमेंट में कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर PDF में करके दूँ। अगर आप लोग ऐसा करें तो मैं कोशिश करूँगी कि व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दूँ और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज के ज़रिए बोलें। अगर जो भी आप लोगों की ज़रूरियात है, जो भी इससे उर्दू MA जो कोर्स कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह के पूछताछ करनी है हमसे तो कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से इसको क्रैक करना है, किस तरह से इसकी कामयाबी आप लोगों को हासिल करनी है। तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे मैसेज के ज़रिए या फिर कॉल पे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। इस्तनाद के पेश नज़र अमीर खुसरू के हिंदवी कलाम को 3 खानों में रखा जा सकता है। कितने खानों में? 3 खानों में। अव्वलन हिंदवी के वो कलमे या फ़क़रे या मिसरे जो फ़ारसी से मखलूत हुए हैं, ये यकीनी तौर पर अमीर खुसरू के अपने हैं। कौन है ये? मखलूत जो कहते हैं ना, ज़बान जो है उसको कहते हैं, वहाँ पे जो हर तरह की ज़बान बोली जाती थी ना, ये यकीनी तौर पर अमीर खुसरू के अपने हैं और हर किस्म के शक व शुबा से बाला तर हैं। सानियन अमीर खुसरू का वो हिंदवी कलाम जिसका ज़िक्र उर्दू की मुख्तलिफ़ किताबों में मिलता है, और सालिसन अमीन अब्बासी की तरतीब दी हुई है जो जवाहर खुसरवी, जिसमें पहेलियाँ के मकरनियाँ, दोहे वग़ैरह शामिल हैं। अमीर खुसरू के मज़कूरा तीनों किस्मों के शेरों का अगर तारीख़ी और लिसानी मुताला किया जाए तो कुछ पता चले कि इनसे मंसूब हिंदवी कलाम की सूरत हाल क्या है। उनका वो मखलूत हिंदवी कलाम जो उनके फ़ारसी मजमूओं में मिलता है। किस में मिलता है? हिंदवी कलाम फ़ारसी, उनका जो मजमूआ होगा ना उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके इस्तिनाद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि उनकी तदवीन खुद अमीर खुसरू ने की थी। इस कबील के चंद अशार यहाँ नकल किए जाते हैं। देखिएगा, आरी आरी हुमा ब्यारी आरी, मारी मारी बरह के मारी आरी। ठीक है, किस तरह के अशार उनके खुद कलाम लिखे हुए हैं। अमीर खुसरू का ये शेर गरतुल कमाल से माखूज़ है। ये शेर फ़ारसी और हिंदवी दोनों में बामानी है। इसमें मौजूद लहजा आने वाली खड़ी बोली का पता देता है। अब देखिए दूसरा अशार यहाँ पे है। रफ्तम ब तमाशाई कनार जुए, दीदम बलब आ बिज़न हिंदुए। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो पीछे पृष्ठ में पीछे सफ़े में आपको इसका पूरा मीनिंग दिया हुआ है। अगर आप लोग को बताएंगे, आप लोग के पास अगर खुद किताब होगी तो आप लोग तो समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। मीनिंग को ज़रूर याद कीजिएगा। दीदम बलब आ बिज़न हिंदुए, गफ्तम सनमा बहाई जुल्फ़ते चबूद, फरियाद बर आवर्द के दरदर मुए। खड़ी बोली में औरतों का एक ख़ास अंदाज है। गजरी के तो दर हुस्न व लताफत चौमही, आदीग दही बरके तो चत्र शही, अजहर दौलबत तखंदोई शक्रमी रेजद, हरगाह बगुई के दही लियू हदी ही। यहाँ लेहू बज़ा है और वही खड़ी है। ठीक है, अब यहाँ अमीर खुसरू के इन शेरों की तरफ तवज्जो डाली जाए। किन पर? देखिएगा, जो मुताखरीन की किताबों में नज़र आते हैं। वजह की सबरस में ये शेर है। देखिए क्या है शेर। पंखा होकर मैं डली साखी तेरा चाऊ, मंज जलती जन्म गया तेरे लिखन भाव। लक्ष्मी नारायण शफीक के चन्मिस्तान शोरा में ये शेर मिलता है। खुसरू ऐसी पीत को जैसे हिंदू जुए, पूत पराए कार ने जल जल कोयला होवे,
یہ سب کا معنی اگر آپ یاد کر لیجئے گا تو شعر بھی کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں شعروں میں کھڑی بولی کے عناصر موجود ہیں، یہ تو آپ کو نمونہ کلام دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایسے امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کی وفا پر کہا تھا، یعنی ان کے جو رحلت ہوئی تھی، یعنی وہ انتقال کیے تھے، تو ان پر کیا لکھا گیا ہے۔ گوری سوئے سیج پر اور مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چوہندیس۔ یہاں ڈارے اور بھئی بریج ہے، باقی سارا دوہا کھڑی بولی میں ہے۔ ماہر خسرو وحید مرزا اور گیان چند جین دونوں کا خیال ہے کہ مذکورہ شعروں اور دوہوں کو امیر خسرو سے منسوب کرنے میں کہیں سے بھی کوئی تاریخی یا لسانی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کے نکات الشعراء کو خسرو شناسی سے متعلق خاصی اہمیت حاصل ہے۔ وجہ کے بعد یہ دوسرا اہم ماخذ ہے، اس میں ذیل کا خطہ امیر خسرو سے منسوب کیا گیا ہے۔ زرگر پسرے چو ماپارا، کچھ گھڑیے سنواریے پکارا، نقد دل من گرفت و بشکستے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ نہ گھڑا نہ کچھ سنوارا، اب دیکھیے کہاں پر ہے۔ اس قطعہ کا ایک مصرع فارسی ہے اور دوسرا کھڑی، اس کے علاوہ اس کا لہجہ اور موضوع بھی امیر خسرو کے علاوہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح قدرت اللہ کاغذ کرا مجموعہ نغز تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ محمود شیرانی بھی مجموعہ نغز کی پذیرائی کی ہے۔ امیر خسرو کی مشہور زمانہ غزل اسی تذکرے کی پیشکش ہے۔ اب دیکھیے ہم بتایا تھا نا کہ یہ اشعار ہے اس طرح کے، زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، چتاب حجران دار میں جان لے حکاہے لگائے چھتیاں، ایکا ایک از دل تو چشم جادو بسط فریبم ببرد تسکین، کسے پڑی ہے کہ جا سنائے پیار پیسے ہماری بتیاں، شبان حجرہ دراز چوں زلف زمان وصلت چو عمر کوتا، سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ دیکھ رہے ہیں نا، چو شمع سوزاں جو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعیش آماں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں، بحق آماں کے روز محشر بداد مارا فریب خسرو، فسیت من کی دوراہ راکھوں چو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں۔ کس طرح کے اشعار ہیں یہاں پہ، پڑھنے میں تو بڑا مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ اس غزل نے بہت سارے محققین کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں اس کے متن میں کافی الٹ پھیر ہے۔ بہرکیف کچھ تذبذب کے ساتھ اس غزل کو امیر خسرو سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس اب اخیر میں ان دو پہیلیوں کہمکرنیوں اور ڈھکوسلوں کی باری آتی ہے جو خاص سے زیادہ عوام میں مشہور و مقبول ہے اور انہیں امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جہاں تک امیر خسرو سے منسوب پہیلیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ متعدد پہیلیوں میں سے صرف ان چاروں پہیلیوں کی تصدیق کی گئی ہے جواہر خسرو میں بھی منقول ہیں۔ ان کے عنوان ہے چراغ، قینچی، کاجل اور بے کا گھونسلہ۔ بے جو ہوتا ہے نا ایک پرندہ ہے، اسی کو بولتے ہیں۔ یہاں صرف چراغ والی پہیلی نقل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بالا تھا جب سب کو بھایا، سمجھ رہے ہیں یہ پہیلی ہے، آپ لوگ ایسے جنرل زبان میں پہیلی تو جانتے ہی ہوں گے۔ بالا تھا جب سب کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا، خسرو کہہ دیا اس کا ناؤ بوجھو نہیں تو چھوڑو گاؤں۔ تو دیکھیے اس کا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں آگے دیکھوں گی۔ پھر محققین اس کے بھی شوقی ہیں کیونکہ اس میں ضرورت سے زیادہ صفائی آ گئی ہے۔ یہ صفائی ہو سکتا ہے بے شمار زبانوں پر چڑھنے کا نتیجہ ہو، لیکن بقیہ تین پہیلیاں یقینی طور پر امیر خسرو کی ہیں۔ امیر خسرو سے منسوب بعض کہمکرنیوں اور ڈھکوسلوں میں ہمارے محققین اخلاقی گراوٹ پاتے ہیں اور اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں امیر خسرو سے منسوب کرنا صرف لسانی ہی نہیں اخلاقی غلطی بھی ہے نا۔ وہیں چند دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ 700 برس پہلے محض تفنن طبع کے طور پر معرض وجود میں آئے،
ان کی مکرنیوں اور ڈھکوسلوں میں آج کا معیار اخلاق تلاش کرنا بے معنی سی بات ہے۔ لہٰذا روایتاً جو ہندوی کلام امیر خسرو سے منسوب رہا ہے اسے یکسر رد بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسے رد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے کلام کو ہندوی کلام جو منسوب ہے، جو ان سے ریلیٹڈ ہے۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ غیر واضح جائزے متعلقہ محققین کی آراء اور غرۃ الکمال کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امیر خسرو نے ہندوی زبان میں شاعری کی ہے۔ ان کے فارسی مجموعوں میں فارسی اور ہندوی کے آمیزش خوب ملتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے ہندوی کلام کی تدوین نہیں کی۔ ان کا بہت سارا ہندوی کلام سینہ بسینہ آتے آتے اپنا اصل رنگ کھو چکا ہے، ساتھ ہی دوسروں کا کلام ان سے منسوب ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہو گیا۔ پھر بھی جو امیر خسرو کا اصل ہندوی کلام ہے اس میں برج اور کھڑی کا اشتراک نظر آتا ہے۔ اس طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں، یعنی قبول کرتے ہیں کہ برج آمیز کھڑی بولی کی روایت میں امیر خسرو کے ہندوی کلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس بنا پر امیر خسرو کو دہلوی ہندوی کا نقاش اول کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہی دہلوی ہندوی بعد میں اردو کے پیاری صورت اختیار کرتی ہے اور جنوب میں جا کر ادب کا روپ لیتی ہے۔ اس لیے اردو شاعری کے خمیر میں امیر خسرو کا ہندوی کلام ضرور شامل ہے۔ چنانچہ امیر خسرو کا ہندوی کلام یقینی طور پر اردو کا ایک گراں قدر شعری سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو شاعری کی ابتدائی نشوونما اس نے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہم اردو والے ہی نہیں، ہندی والے بھی امیر خسرو کو اپنی بھاشا کا ایک نرماتا بتاتے ہیں۔ گویا اردو اور ہندی دونوں سلطنتوں پر امیر خسرو کی بادشاہت رہی ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔